دینا چاہتے ہیں، صرف بات کرنا چاہتے ہیں، ورنہ میں آپ سے ایک بڑی زبردست کانسپریسی پہ آ رہا ہوں. ایک میں گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ جب اس پیپل پارٹی کے ساتھ معاہدے کے اوپر عمل درآمد نہ ہوا تو پھر ایم کیو ایم نے پیپل پارٹی کو چھوڑ کے انہی رائٹ کی طرف گئی. اس کا مطلب ہے آپ کی وہ ریکویسٹ جو تھی وہ میری جینوئن تھی، وہ صحیح تھی، لیکن وہ پیسوں کی بنیاد پہ تھی نا، وہ سازش کی بنیاد پہ ہو رہی تھی نا کہ جی پیپلز پارٹی کا راستہ روکا جائے. پیسوں کی بنیاد پہ نہیں، پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کی تو ہو رہی تھی نا. کانسپریسی ایک بہت بڑا آپ کے حوالے سے بات آتی ہے. میں چاہتا ہوں آج عوام کو بتائیں کہ یہ کھر کانسپریسی، یہ سازش کھر کے ساتھ ریلیٹ کر کے کیا تھی سر؟ غلام مصطفیٰ خیر لندن میں سیلف ایگزائل میں رہ رہے تھے اور وہاں پہ شیخ عابد کا فلیٹ تھا جس میں یہ ٹھہرے ہوئے تھے. لندن کے اندر لندن میں جو انڈین ایمبیسی تھی اس میں عراق کے ایک سینئر افسر جوشی پوسٹڈ تھے. مصطفیٰ خیر نے اور جوشی نے ایک مشترکہ منصوبہ بنایا اور اس منصوبے کے تحت یہ حکمت عملی انہوں نے طے کی کہ پاکستان جی ایچ کیو میں جب کور کمانڈر کانفرنس ہو رہی ہوگی اور تمام کور کمانڈرز اور آرمی چیف موجود ہوں گے تو اس وقت اس کانفرنس روم کے اوپر دہشت گردی سے حملہ کر کے تمام کور کمانڈرز اور آرمی چیف کو جان سے مار دیا جائے. آرمی چیف اور تمام کور کمانڈرز کو کور کمانڈر یعنی جی ایچ کیو کے اندر میٹنگ کے دوران ان کو اڑا دیا جائے. کیسے؟ وہ ایسے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ کس کا فیصلہ تھا؟ یہ فیصلہ مصطفیٰ خیر بنیادی رول جو مرکزی کردار تھے اس کنسپریسی کے وہ مصطفیٰ خیر تھے اور ان کے ساتھ تعاون کر جوشی صاحب اور اس کے بعد اس لیے جوشی کے ذریعے مصطفیٰ خیر کی اندرا گاندھی سے جو اس وقت کی وزیر اعظم تھی ہندوستان کی ملاقات بھی ہوئی. اس ملاقات میں اس پوری حکمت عملی پہ انہوں نے تبادلہ خیال کیا اور اندرا گاندھی نے فائنلی اس کی منظوری دے دی. اس کے بعد یہ طے پایا کہ انڈیا سے کے ذریعے اسلحہ اور بارود وغیرہ وہ سمگل کیا جائے گا اور لاہور رکھ کے رکھا جائے گا. اس دوران میں مصطفیٰ خیر کے اوپر یہ بھی ذمہ داری عائد ہوئی کہ وہ پاکستان میں آرمی آفیسرز کا ایک گروپ کلٹیویٹ کرے گا جو گروپ اس پلان کو عملی طور پہ عملی جامہ پہنائے گا، اس پہ عمل کرے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے لیے میں یہ سارا آپریشن جو اس دوران میں ایک بات واضح کر دوں کہ جو شیخ عابد تھے ان کو کوئی شک پیدا ہوا اور وہ جنرل ضیاء الحق کو ملے اور ان کو بتایا کہ جی مصطفیٰ خیر کی جو کوئی سوچ ہے یا پلان ہے وہ بہت خطرناک ہے اور ان کو شک ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف کوئی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ مصطفیٰ خیر صاحب لائن پہ ہیں، ہم ذرا ان سے بھی پوچھتے ہیں، پھر اس لیے ان کو لائن پہ رکھتے ہوئے آپ سے بھی بات کرتے ہیں. غلام مصطفیٰ خیر صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو غلام مصطفیٰ خیر صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی غلام مصطفیٰ خیر صاحب آج میرے پروگرام میں بریگیڈیئر امتیاز صاحب ہیں، آپ جانتے ہیں ان کو؟ بریگیڈیئر امتیاز صاحب سابق ڈی جی آئی بی اور آئی ایس آئی کے انٹرنل سیکیورٹی کے انچارج رہے ہیں. ہیلو جی میں جانتا ہوں. ابھی انہوں نے میرے پروگرام میں آج میرے پروگرام کا موضوع تھا کہ اہم کانسپریسی اور اس میں ذمہ داران اور اس کے ساتھ اس کا رزلٹ. میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو جی میری آواز آ رہی ہے غلام مصطفیٰ؟ آواز کٹ جاتی ہے جی، آتی ہے اور پھر کٹ جاتی ہے. جی اب آ رہی ہے؟ ہیلو جی میری آواز آئی؟ سر وہ اب ایک لفظ آتا ہے پھر کٹ جاتی ہے. پروڈیوسر صاحب ذرا اس آواز کو خیر صاحب کی دوبارہ آپ ملائیے اور پھر دوبارہ لائن پہ لائیے. ٹھیک ہے، ان سے بات کیجیے آپ. جی جناب آپ کہہ رہے تھے کہ یہاں کے ان کو یہ ٹارگٹ ملا تھا کہ پاکستان کے آرمی آفیسرز کو ساتھ ملا کر یہ کام کرایا جائے. تو اس دوران اور یہ شیخ عابد صاحب نے ڈسکلوز کیا تھا. شیخ عابد صاحب نے ڈسکلوز کیا جنرل ضیاء الحق کو اور اس کے بعد شیخ عابد کو میرے حوالے کیا گیا تھرو نیچرلی آئی ایس آئی اور آئی ایس آئی میں میرے حوالے ہوئے. اور پھر شیخ عابد صاحب کو ڈبل ایجنٹ کے طور پہ میں نے ان سے کام لیتے ہوئے میرے دفتر سے ٹیلی فون کے اوپر مصطفیٰ خیر سے وہ بات چیت کیا کرتے تھے اس حکمت عملی کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے اور یہ وہ تمام ریکارڈنگ ہوتی تھی. اس کے بعد
جب یہ یہ ساری چیزیں کے پروف موجود تھے, ISI میں ریکارڈڈ موجود ہے. اچھا جی, اب کون کون یہاں کا انٹرنل جو ہے وہ آفیسر جو ہے پاکستان کا شامل تھا اس کانسپیرسی میں, اس کا نام دے سکیں گے آپ؟ جی ہاں, یہ 7 افسر تھے جی, جس میں 5 فوجی افسر تھے, میجر آفتاب, میجر نثار, میجر صادق, میجر محمد اختر, اسکواڈرن لیڈر طاہر, فلائٹ لیفٹیننٹ شہزاد اور کیپٹن سبطین. اور یہ رابطے میں تھے جناب. یہ ان کو جو تھا کلٹیویٹ کرنے کے لیے رضا کاظم ایڈوکیٹ جو ہیں لاہور کے, وہ دوست ہیں تھے اس کے مصطفیٰ خیر کے. مصطفیٰ خیر نے ان کو یہ ٹاسک دیا کہ افسروں کو ان کو کلٹیویٹ کیا مصطفیٰ خیر صاحب, میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. مصطفیٰ خیر صاحب اس وقت بریگیڈیئر امتیاز صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, DGIB سابق, ISI انٹرنل سیکورٹی کے انچارج. آپ ان کو جانتے ہیں؟ جی جانتا, بہت اچھی طرح جانتا. اچھا جی, اس وقت جو ہے وہ بات ہو رہی تھی اس پروگرام میں, اور اس پروگرام میں یہ پروگرام تھا کہ چند اہم کانسپیرسی اور اس پر ان کے ذمہ داران اور اس کا رزلٹ. تو بہت ساری IGI کی بھی میں نے کانسپیرسی پہ بات کی, اور اس وقت بات آئی ہے کھر کانسپیرسی. آپ پر یہ الزام عائد کر رہے ہیں بریگیڈیئر امتیاز صاحب کہ آپ نے جوشی جو رو کا ایک آپ کے ایجنٹ تھا اس کے ساتھ مل کر اندرا گاندھی کی آپ نے اپروول لی, اور پاکستان کے اندر کور کمانڈر میٹنگ جو GHQ میں ہونی تھی جس میں تمام کور کمانڈر اور چیف آف دا آرمی اسٹاف اس زمانے میں تھے, وہ آپ نے پلان بنایا تھا ان لوگوں کو جو مختلف آفیسر ہیں جن کے نام انہوں نے دیے ہیں, میجر آفتاب, میجر نثار, میجر صادق اور کاظم رضا کے ذریعے آپ نے یہ ساری چیز تیار کی تھی. یہ سازش کا سب سے اہم حصہ آپ ہیں. وہ کہتے ہیں یہ سارا ریکارڈ ISI میں موجود ہے. آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ مجھے اس بات کی حیرانی ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ اخبارات میں, TV میں, ریڈیو میں بار بار جب میں ملک سے باہر تھا تو آتی رہی ہے. سیکنڈلی مجھے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ جب میں جیل میں تھا اگر یہ میرے متعلق یہ خیالات رکھتے تھے اور اس میں کوئی حقیقت تھی تو یہ 2 دفعہ وہاں میری منت کیوں کرنے آئے تھے کہ میں ان کا ساتھ دوں, جنرل ضیاء کا ساتھ دوں. اور کھر صاحب لائن پہ ہیں آپ اس وقت؟ آپ لائن دوبارہ ملائیے, اور بریک کے بعد اگر بریک بیچ میں آتا ہے تو آپ مجھے بتائیے, پھر میں دوبارہ کھر صاحب کو لیتا ہوں. جی, اس سے پہلے کہ میں ان کا سوال آپ کے پاس رکھوں کیونکہ کھر صاحب نے ابھی بات کرنی ہے, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ کاظم رضا صاحب کے ذریعے یہ کرنا تھا. جی آگے بولیں. بعد میں کاظم رضا صاحب کو جب پتا چلا کہ یہ اتنی خطرناک ان کے منصوبہ ہے تو وہ علیحدہ ہو گئے. اس کے بعد یہ اسلحہ آیا, ایک گھر میں نے لاہور میں سمنا آباد میں کرائے پہ لیا, اس میں رکھا گیا, اور یہ جو افسر کے میں نے نام لیے یہ اسلحہ لینے گئے وہاں پہ, اور چونکہ پلانڈ ہمارا آپریشن تھا ان کو افسران کو اس اسلحے سمیت گرفتار کر لیا گیا. ان کا کورٹ مارشل ہوا, ایئر فورس کے افسرز کو PF نے کورٹ مارشل کیا, آرمی افسرز کو آرمی افسرز نے کورٹ مارشل کیا. آفیسر جس نے پاکستان کی آرمی کے سپیریئر کمانڈ کے خلاف GHQ میں اڑانے کی کوشش کی, اس کا صرف کورٹ مارشل ہونا چاہیے. کورٹ مارشل ہی تو ہے. اس کو تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو تو کھڑا کر کے گولیوں کی بوچھاڑ کر دینی چاہیے تھی, جو پاکستان آرمی کو ختم کرنے کے لیے انڈین را کے ساتھ مل کر یہ کام کر رہے تھے. نہیں, میں آپ سے اگری نہیں کرتا, کیونکہ جو بھی جتنا سنگین جرم ہو اس جرم کی جو سزا یا ٹرائل ہے وہ قانون کے مطابق ہونا چاہیے. خیر صاحب کا کیا ہوا؟ خیر صاحب کا یہ آئے جب بے نظیر صاحبہ واپس آئیں, مجھے کہا جا رہا ہے میں واپس آؤں گا کیونکہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ناظرین سر, اس وقت غلام مصطفیٰ خیر صاحب سے بات ہو رہی ہے, لائن ڈراپ ہو گیا, ہم ان کا بھی ویو لیں گے اور وہ سوال بریگیڈیئر امتیاز صاحب کے پاس رکھتے ہیں, اور اس کانسپیرسی کا جو چند اہم کانسپیرسی اور آنی ہے وہ بھی ہم بریگیڈیئر امتیاز صاحب سے پوچھیں گے. اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک.